بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سلسلہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے میں کئی معجزات کے اوپر بات کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو معجزات عطا فرمائے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی روٹی اور مچھلی سے کئی سو آدمیوں کا شکم سیر کر دیا، اور ان کا یہ بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور فیض روحانی سے ایک دفعہ نہیں، متعدد دفعہ اس قسم کے کئی معجزات و برکات ظاہر ہوئے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تھوڑے سے کھانے میں 70 آدمیوں کا سیر ہونا۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے محسوس کیا کہ آپ بھوک کی شدت سے ضعیف ہو رہے ہیں۔ گھر آئے اور بی بی ام سلمہ سے کہا کہ مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعیف آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھوکے ہیں، آپ کا پیٹ خالی ہے، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جو کہ چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی۔ وہ روٹیاں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ اٹھے اور حضرت ابو طلحہ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر کی تو انہوں نے بی بی سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے ساتھ آئے اور ام سلمہ سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے لاؤ۔ انہوں نے وہی روٹیاں پیش کیں جو حضرت انس کے ہاتھ بھیجی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو چورا کیا گیا اور ام سلمہ نے گھی کا برتن اس پر انڈیل دیا جس نے سالن کا کام دیا۔ لیکن انہی روٹیوں میں یہ برکت ہوئی کہ آپ 10 آدمیوں کو بلا کر کھانے کھلاتے اور وہ شکم سیر ہو کے جاتے تھے، یہاں تک کہ 70 صحابہ کرام آسودہ ہو گئے، پیٹ بھر گیا، پیٹ بھر کے کھایا، اس کے بعد بھی کھانا بچ رہا۔ اس کے بعد ہے چھوارے کے ڈھیر کا بڑھ جانا، یعنی کھجوروں کے ڈھیر کا بڑھ جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اپنے اوپر یہودیوں کا قرض چھوڑ کر وفات پائی۔ قرض داروں نے تقاضا کیا تو حضرت جابر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ والد نے اپنے اوپر قرض چھوڑ کر انتقال کیا ہے اور بجز کھجوروں کے میرے پاس ادا کرنے کا کوئی سامان نہیں، صرف کھجوروں کی پیداوار سے کئی برس تک یہ قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میرے نخلستان میں تشریف لے چلیے تاکہ آپ کے ادب سے قرض دار مجھ پر سختی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لائے اور کھجوروں کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے گرد چکر لگا کر اللہ سے دعا کی اور اسی پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اپنے اپنے قرض میں لیتے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر سے انہی کھجوروں میں یہ برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہو گیا، اور جس قدر کھجوریں قرض داروں کو ادا کی گئی تھی اتنی ہی کھجوریں بچ رہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ہے کھانے میں حیرت انگیز برکت۔ چونکہ اصحاب صفا بالکل محتاج تھے اور ان کے معاش کا کوئی سامان نہ تھا،
اس لیے آپ نے ایک بار حکم دیا کہ جس کے پاس 2 آدمیوں کے کھانے کا سامان ہو وہ اصحاب صفہ میں سے ایک کو، اور جس کے پاس 4 آدمیوں کی غذا ہو وہ 2 کو اپنے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلائے۔ چنانچہ اس اصول کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں 10 اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں 3 آدمی آئے۔ یہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یہاں کھانا کھایا اور آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، اس لیے کسی قدر رات گزر گئی۔ وہ گھر میں دیر سے آئے تو ان کی بیوی ام رومان نے کہا کہ مہمانوں کو چھوڑ کر آپ کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ وہ بولی بغیر تمہارے ان لوگوں نے کھانے سے انکار کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت برہم ہوئے اور ان لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ وہ لوگ جو لقمہ اٹھاتے تھے اس میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ شکم سیر ہو کر کھا چکے تو بچا ہوا کھانا پہلے سے بھی زیادہ نکلا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برکت کو دیکھ کر ام رومان کی طرف مسرت سے دیکھا اور غصہ میں اگرچہ نہ کھانے کی قسم کھا چکے تھے لیکن قسم توڑنے کے لیے ایک لقمہ اس میں سے کھایا اور تمام کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دیا۔ وہ کھانا آپ کے گھر صبح تک رہا۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 12 آدمی آئے، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ کئی آدمی، خدا جانے کتنے تھے۔ آپ نے وہ کھانا ان کے پاس بھیج دیا اور وہ لوگ بھی سیر ہو گئے۔ اسی طرح گھی کی مقدار میں برکت۔ ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ ایک برتن میں گھی ہدیۃً بھیجا کرتی تھی۔ جب ان کے بچے سالن مانگتے اور گھر میں نہ ہوتا تو وہ اس برتن کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی بیچتی تھی اٹھا لاتی اور اس میں سے بقدر ضرورت گھی نکل آتا۔ ایک دن انہوں نے اس برتن کو نچوڑ لیا، پھر آپ کی خدمت میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اس کو نچوڑ کر نہ لیا ہوتا تو ہمیشہ اس میں سے گھی نکل کر استعمال کرتی۔ جو کی مقدار میں برکت۔ ایک بار ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلہ مانگا، آپ نے تھوڑے سے جو دیے، اس میں اس قدر برکت ہوئی کہ وہ روز اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے مہمان کے لیے اس میں سے صرف کرتا تھا اور اس میں کمی نہ ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے اس کو تولا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کو نہ تولتے تو ہمیشہ ایک حالت پر قائم رہتا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت سے ہیں، سینکڑوں معجزات ہیں، قدم قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ انشاءاللہ یہ بیان جاری رہے گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے پاس آنے والی ویڈیو پہنچتی رہے اور آپ اس سے اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔